میرے پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اے ٹو زیڈ ٹی وی کرائم سٹوری ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ محبت اور جرم حصہ ادوم۔ عدنان کی رہائی کے بعد زندگی معمول پر آنے لگی، لیکن زویا اور عدنان جانتے تھے کہ ان کی محبت کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ رئیس احمد نے بظاہر اپنی مخالفت کم کر دی تھی، لیکن وہ اندرونی طور پر عدنان سے بدلہ لینے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ عدنان اور زویا ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ عدنان نے ایک چھوٹی سی ملازمت شروع کر دی، جبکہ زویا گھریلو زندگی کو سنوارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دونوں ایک سادہ اور خوشحال زندگی کی شروعات کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک دن زویا کو ایک گمنام خط ملا۔ اس میں لکھا تھا، تمہارا سکون زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ رئیس احمد تمہیں اور عدنان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ زویا نے یہ بات عدنان سے چھپانے کی کوشش کی، لیکن عدنان کی باریک نظر سے یہ بات بچ نہ سکی۔ رئیس احمد نے ایک بدنام زمانہ بدماش کامران کو عدنان کو نقصان پہنچانے کے لیے بھرتی کر لیا۔ کامران ایک خطرناک مجرم تھا جو رئیس احمد کے پیسوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ ایک رات جب عدنان کام سے واپس آ رہا تھا، کامران اور اس کے آدمیوں نے اس پر حملہ کیا۔ عدنان زخمی تو ہوا، لیکن اپنی ہوشیاری کی وجہ سے جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے فوری زویا کو فون کر کے خبردار کیا کہ وہ محتاط رہے۔ زویا نے عدنان کو مشورہ دیا کہ وہ پولیس کے پاس جائے، لیکن عدنان جانتا تھا کہ رئیس احمد کی طاقت کے آگے پولیس ہی بے بس ہو سکتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رئیس احمد کا سامنا کرے گا اور اسے زویا کی محبت کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ اگلی صبح عدنان رئیس احمد کی حویلی پہنچا۔ اس نے رئیس احمد سے کہا، آپ اپنی بیٹی کی خوشی کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کو اپنی انا زیادہ عزیز ہے یا زویا؟ رئیس احمد نے ہنس کر کہا، تمہیں لگتا ہے کہ تم جیت جاؤ گے؟ میں تمہیں اور زویا کو کبھی خوش نہیں رہنے دوں گا۔ عدنان نے رئیس احمد کے سامنے ثبوت پیش کیا کہ کامران اور اس کے آدمی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رئیس احمد کو اپنی عزت خطرے میں محسوس ہوئی، اور لیکن کامران جو رئیس احمد کی کمزوریوں سے واقف تھا، اس نے رئیس احمد کو دھمکی دی کہ اگر اسے زیادہ پیسے نہ ملے تو وہ اس کے سارے راز فاش کر دے گا۔ رئیس احمد نے اپنی غلطیوں کا احساس کیا اور کامران کو گرفتار کروا دیا۔ اس نے عدنان کو اور زویا کو بلایا اور کہا، میں نے اپنی انا کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں خوش رہو۔ زویا اور عدنان نے رئیس احمد کو معاف کر دیا۔ ان کی محبت نے ثابت کر دیا کہ سچائی اور قربانی ہمیشہ جیتتی ہے، چاہے راہ میں کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ ہوں۔ یہ کہانی یہ سکھاتی ہے کہ محبت، قربانی اور سچائی کے سامنے کسی کی انا یا سازش زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔